اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا بل احیاء عند ربہم یرزقون۔ سب سے پہلے جو بلوچستان، کوئٹہ، مشق کے علاقے میں جو دلخراش سانحہ رونما ہوا، اس سلسلے میں سب سے پہلے شہداء کے جو لواحقین ہے، اس کے بعد تمام ہزارہ برادری اور تمام مومنین، بالاخص امام زمان عجل اللہ فرجہ الشریف کی خدمت میں تسلیت و تعزیت پیش کرتا ہوں، اور اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتا ہوں کہ پروردگار عالم ان شہداء کو شہدائے کربلا کے ساتھ محشور فرمائیں، اور جو ان کے بازماندگان ہیں پروردگار عالم ان کو صبر جمیل عنایت فرمائیں۔ دیکھیے، شہادت ہمارا ورثہ ہے جو ہماری ماؤں نے ہمیں دودھ میں پلایا ہے۔ ہم شہادت سے نہیں ڈرتے ہیں، ہم اہل شہادت ہے۔ ہمیں تو ماضی میں بھی ایسی حکومتوں نے دیواروں پر چن کر مومنین سے دیواریں بنائی گئی، لیکن ہم اپنے ہدف سے، اپنے مقصد سے ہم پیچھے نہیں ہٹے ہیں۔ ہم اہل کربلا ہے۔ ہم نے امام حسین علیہ السلام سے درس لیا ہے۔ اگر ہم خاموش ہے تو بھی ہماری اس خاموشی کو کمزوری نہ سمجھا جائے۔ ہم اس پاکستان کی مصلحت کی خاطر ہم خاموش ہے۔ دیکھیے، اس پاکستان کو ہم نے بنایا ہے، ہمارے باپ داداؤں نے قربانیاں دی ہے۔ سب سے زیادہ خون اس پاکستان کے بنانے میں ہمارے باپ داداؤں کا خون شامل ہے۔ تو لذا یہ جو سانحہ پیش آیا، اس سانحہ سے پتہ چلتا ہے کہ حکومت چند مٹھی بھر دہشت گردوں کے سامنے کتنا بے بس ہے، اور نہ فقط بے بس ہے بلکہ ان دہشت گردوں کو حکومت جو ہے وہ تحفظ بھی فراہم کر رہی ہے۔ اگر تحفظ فراہم نہیں کر رہی ہے تو سوشل میڈیا تمام جگہوں پر ان دہشت گردوں نے جو مومنین کو یا ہزارہ برادری کو جو دھمکیاں دی ہے وہ اب بھی موجود ہے۔ کھلے الفاظ میں انہوں نے دھمکیاں دی ہے، اور یہ کام کس کس نے کروایا ہے یہ حکومت کو، ہمارے اداروں کو پتہ ہے، لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ ہمارے شیعہ برادران کو اور اسی طرح ہزارہ برادری کو تحفظ فراہم نہ کرنا، یہ حکومت کی سب سے بڑی نااہلی کی دلیل ہے۔ اور خصوصاً حکومت بلوچستان جو ہے اس کو فوراً مستعفی ہونا چاہیے۔ ایسے دلخراش سانحہ رونما ہوا ہے، اس کے باوجود وزیر اعلیٰ بلوچستان کا بیرون ملک مزے عیاشیاں کرنا اور اس سانحہ کے فوراً بعد واپس نہ آنا ہمارے ذہنوں میں کئی سوالات جنم لے رہے ہیں۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ وہ باہر کریڈٹ لینے گیا ہو؟ تو لذا حکومت بلوچستان فی الفور اس کو یہ حق حاصل نہیں، وہ اپنے شہریوں کو تحفظ فراہم کرنے میں ناکام ہو چکی ہے، اس کو حق حاصل نہیں۔ ہم قانونی، ہم شرعی وہ فوراً مستعفی ہو جائے اور وہاں پر ایک ایسی حکومت کو قائم کیا جائے کہ جو بلا تفریق وہاں کے شہریوں کو تحفظ فراہم کرے۔ میں حکومت وفاق کی جو حکومت، جو خصوصاً ہمارے وزیر اعظم عمران خان صاحب ہے، میں ان سے مخاطب ہوں۔ آپ نے تو فرمایا تھا
کہ میں پاکستان کو ریاست مدینہ بناؤں گا، کیا یہی ریاست مدینہ ہے کہ وہاں پر اپنے پیاروں کی لاشیں لے کر اس سخت سردی میں وہ دھرنا دیے بیٹھے ہیں اور آپ کو بلا رہے ہیں؟ آپ کو اس لیے بلا رہے ہیں کہ وہ آپ کی مطالبات سنیں اور ان سے تسلیت و تعزیت عرض کرے، تو کیا یہی ریاست مدینہ ہے؟ اور میں وزیر اعظم پاکستان سے کہوں گا کہ وہ فوراً فی الفور جو ہے وہاں جا کر ان ہمارے جو شہداء کے خانوادہ ہے ان کے جو بھی مطالبات ہے وہ تسلیم کرے۔ حکومت کی حد اقل یہی فریضہ ہے۔ اور اس کے بعد میں پی ڈی ایم سربراہان سے بھی عرض کروں گا کہ آپ تو مہنگائی کا بہانہ بنا کر پورے پاکستان کو جو ہے وہ ایک میدان جنگ بنایا ہے، دھرنوں پہ دھرنے دے رہے ہیں، دھرنوں پہ دھرنے دے رہے ہیں اور سب مل کر حکومت کے خلاف آواز اٹھا رہے ہیں۔ کیا آپ اس دلخراش واقعہ کے لیے بھی کوئی دھرنا نہیں دے سکتے ہیں؟ کیا آپ اس دلخراش واقعہ کے لیے بھی کوئی آواز نہیں اٹھا سکتے ہیں؟ اگر اس طرح ہے تو ہم سمجھیں گے کہ آپ عوام کی تحفظ کے لیے، عوام کے لیے آپ آواز نہیں اٹھا رہے ہیں بلکہ صرف اپنی کرسی کی خاطر اٹھا رہے ہیں۔ تو میں بلاول صاحب، مریم صاحبہ اور فضل الرحمن اور دیگر جو پی ڈی ایم کے اپوزیشن کے جو بڑے لیڈران ہیں ان سے بھی ہمارا مطالبہ ہے کہ وہ فوراً وہاں کوئٹہ پہنچ جائے اور حد اقل کم از کم اگر زیادہ وہ نہیں بیٹھتے ہیں تو کم از کم ان شہداء کے جو لواحقین ہیں، جو جنازے وہاں پر لاشیں لے کر بیٹھے ہیں، تقریباً 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ وہاں پر بیٹھے اور ان کی باتوں کو اور ان کے تحفظات کو آپ سنیں، اور سن کر آپ بھی وہاں سے حد اقل آواز اٹھائے۔ شاید ہماری حکومت جو ہے اور ہمارے حساس ادارے جو ہے وہ شاید بیدار ہو جائے۔ اگر ہم آج اپنے شہریوں کے تحفظ کی خاطر مل بیٹھ کر اتفاق و اتحاد کے ساتھ اگر ہم نہیں اٹھیں گے، کوئی اقدام کوئی قدم نہیں اٹھائیں گے، تو پھر کل پانی سر سے گزرنے کے بعد پھر جو ہمارے لیے جو نوبت آئی ہے وہ تمہیں پہنچے گا اور دہشت گردوں کے بندوق کی نالیاں پھر کل تمہاری طرف ہوں گے۔ تو اس لیے آئیے مل کر پاکستان کی تحفظ، پاکستان کے شہریوں کے تحفظ کی خاطر، پاکستان کو بچانے کے خاطر ہم ایک جگہ مل بیٹھ کر پاکستان کے بارے میں سوچے، پاکستان کے شہریوں کے بارے میں سوچے اور پاکستان کے عوام کے بارے میں سوچے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔